انتہائی فاضل احترام عزیز بھائیوں دوستوں بزرگوں السلام علیکم۔ اللہ رب العزت کا کروڑا احسان ہے کہ اج سانو جمعۃ المبارک جیسی عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس رب ذوالجلال کا شکر ہے کہ سانو لاہور شہر حضرت داتا گنج بخش کے سائے کے اندر رہن واسطے جگہ عطا فرمائی۔ بہت برکت والے لوگ اور بڑے مقدر والے لوگ، میں بڑے بڑے عقیدت مند دیکھے جو شہر لاہور کو باہر آتے ہیں اور انہوں کی کوششیں دیکھ کر رات حضور داتا صاحب کے قدموں میں گزر سکتا ہے۔ بڑی بڑی برکت والے لوگ تو میں اپنے آپ کو خوش بخت سمجھنا اور تھوڑی بھی خوش بختی ہے کہ مخدوم العارفین عمدۃ الصالحین برہان الباصرین امام المتقین حضرت سیدنا و مرشدنا علی بن عثمان الجلالی الحجویری الحسنی والحسینی آپ اس مبارک کی تقریب بھی قریب ہے اور میری خواہش ہے کہ میں حضور داتا صاحب کا ذکر کر کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا رہا ہوں، کیونکہ سادہ ایمان ہے، سادہ عقیدہ ہے کہ نیک بندیاں کا ذکر کس جگہ تے ہوئے کہ اللہ کی رحمتاں دا نزول شروع عند ذکر الصالحین تنزل الرحمۃ، کہ جس جگہ تے میرے پیارے کا ذکر ہوئے تے میری رحمت ڈھاٹا مارتی ہے۔ اور ایک حدیث رسول ہے کہ ذکر الانبیاء من العبادہ و ذکر الصالحین کفارہ، کہ انبیاء کا ذکر کرنا، نبیوں کا ذکر کرنا عبادت ہے اور اولیاء کرام کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، کیونکہ تمام ولیاں کا پیشوا باب العلم کا شہنشاہ حضرت سیدنا مولا کائنات شیر خدا مشکل کشا، میرا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس وقت تک کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک مولا علی مہر نہ لگا دے، کیونکہ حضرت علی کی مرتضیٰ وہ ہستی ہے کہ جتنے بھی سلسلے نے، چاہے نقشبندیہ ہے، قادریہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے، قلندریہ ہے، نظامیہ ہے، اویسیہ ہے، تمام سلاسل دے جو بانی نے وہ مولا علی نے، اور مولا علی دی وہ ذات ہے، حضور نے فرمایا کہ علی دا ذکر کرنا بھی رب دی عبادت ہے اور علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو کوئی ولی اس وقت تک ولی نہیں بن سکتا جب تک زندگی میں علی نہ کر لے گا۔ تو حضرت مخدوم داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، آپ کا نام بھی علی ہے اور آپ کے والد کا نام عثمان ہے اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، یعنی حسن دے باپ۔ ایک شہزادہ بھی پیدا ہوا سی جو بچپن میں فوت ہو گیا، اور آپ کا جو لقب ہے وہ گنج بخش ہے۔ گنج بخش رحمت اللہ علیہ حضرت تاجدار اجمیر، حضرت خواجہ خواجگاں، نائب رسول عطاہ رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، آپ جدو لاہور کے اندر تشریف لائے، حضور دے قدمہ دے اندر بیٹھے، سوچ یہ سی کہ میں ناقص ہاں، ادنا ہاں، کم علم ہاں، لیکن حضور دی توجہ جدو ہی نے
تو آپ نے کیا کہ میں ناقص نہیں میں بلکہ کامل بن گیا ہوں، میں ادنا نہیں بلکہ اعلیٰ بن گیا ہوں۔ اور پھر آپ نے کیا برملا کیا کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، پلو سارے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ گنج بخش فیض عالم، فارسی دا لفظ ہے جس کا معنی ہے کہ سارے عالم نو آپ فیض تقسیم کر لیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص سارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ حضور میں تے ناقص ہے سی، لیکن جدو تہاڈی توجہ میرے تے پئی تے مینوں بھی تسی کامل ہی بنا چھڑے۔ اور پھر کامل جیسا کامل بنایا، حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ نے ایسا کامل بنایا کہ آپ دی ہر ادا سنت مصطفیٰ دے مطابق سی، آپ دی زندگی عشق رسول دا نمونہ بنا چھڑیا سی۔ اور ایسا پھر نمونہ بنایا کہ جدو اجمیر دے ٹبیاں تے جا کے بیٹھے 90 لاکھ ہندو سن جنہاں نے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لیا سی، ایسا کامل بنایا سی۔ اور حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ میں حضرت میاں شیر محمد شرک شریف دے تاجدار دا ایک تذکرہ پڑھ رہے سی کہ آپ ایک مرتبہ اپنے سنگیاں دے نال حضور داتا صاحب دی بارگاہ میں تشریف لائے، اور آپ جدو واپس تشریف لائے حضرت میاں شیر محمد رحمت اللہ علیہ آپ دے نال کچھ سنگی سان بازار بھی سرے راہ ایک بزرگ نہ ملاقات ہو گئی۔ آپ نے اس طرح دستے بوسی کرن تو بعد آپ نے اس طرح توجہ اٹھایا، نگاہ اٹھائی، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ دے اس خاص عاشق نے حضرت میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کہندے نے کہ میں جدو اس بازار دے اندر ایک بزرگ نال میری ملاقات ہوئی تو میں واپسی ہونا قدمہ تو ٹر پیا۔ کچھ لوگ سن عقیدت مند سن، بزرگ سن، دوست سن، کہنے لگے کہ میاں صاحب انی دوروں جو سفر کر کے آئے ہیں تو آپ حضور داتا صاحب نے ملے بھی نہیں۔ تو آپ مسکرا کے کہنے لگے جیدہ تو میں چمریا سی وہ ہستی تے داتا صاحب دی سی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دے بارے اسی طرح حضرت زہد الانبیاء عمدۃ الصالحین برہان الواصلین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ دی ذات نو بھی کچھ لو، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء دی ذات نو کچھ لو۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء بہت بڑی ہستی سن، آپ نے ایک مقام تے فوائد الفوائد اپنے ملفوظات کے اندر ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھیا، فرمایا کہ جس نو رہبر نہ ملے، جس نو مرشد نہ ملے، جنہوں پیر کامل نہ ملے، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کہندے نے کہ حضرت داتا صاحب دی کتاب کشف المحجوب دا مطالعہ کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کتاب مکمل نہیں ہوئے گی، پہلے ہی کسی ولی کامل نال ملاقات ہو جاوے گی۔ آپ دی کتاب کشف المحجوب بڑی مستند کتاب ہے، اور اس کتاب کے اندر حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے بہت ساری ہستیاں کا ذکر کیتا۔ آپ نے چاروں خلفاء راشدین کا ذکر کیتا، آقا علیہ السلام دی آل پاک دا ذکر کیتا۔ میں آج جی بلکہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام سجاد امام زین العابدین دا ایک تذکرہ پڑھ رہا سی آپ دی کتاب کشف المحجوب دے اندر۔ آپ نے ایک جگہ تے لکھیا حشام بن عبد الملک بن مروان جو وقت دا حاکم اور حکمران سی، وہ جس ویلے خانہ کعبہ دے اندر آئے نا طواف کرن واسطے حج دے دوران، تو لوگوں نے انہوں راستہ نہ دیتا، رش بڑا سی، پریشان ہو کے ممبر تے چلا گیا، خطبہ دینا شروع کر چڑیا، اور جدو خطبہ دے رہا سی تو کہندا کہ میری نگاہ پئی، حشام بن عبد الملک کہندا کہ میری نگاہ کعبے دے اندر پئی، اور میں کی دیکھا کہ ایک نوجوان آیا، بڑا نورانی چہرہ سی۔ جدو اس نوجوان نے کعبہ دے اندر قدم رکھ کے حجر اسود نو بوسا لین واسطے آ رہا سی، ساری دنیا نے وہ راستہ چھڑ دیتا سی اور وہ استقبال واسطے کھڑی ہو گئی سی۔ میں حیران اور پریشان ہو گیا، میں وقت کا حکمران ہاں، بادشاہ ہاں، لوگوں نے میری اتنی تعظیم نہیں کی، لوگوں نے میرا اتنا احترام نہیں کیتا، اتنی عزت و توقیر نال میرے نال پیش نہیں آئے، میں وقت کا حکمران ہاں۔ جدو میں لوگوں کو پوچھا اور بلا کے پوچھا کہ نوجوان کون ہے جدے استقبال واسطے پوری دنیا ایک پاسے کھڑی ہو گئی اور حجر اسود دا بوسا لے رہا سی، ایک نوجوان نے حشام بن عبد الملک نو کہا کہ اس کا نام امام زین العابدین ہے، اس کا یہ نواسہ ہے رسول ہے۔
نواسہ مصطفیٰ ہے۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ لکھ دینے کہ ساری دنیا ایک پاسے ہو جائے، آل رسول دے عزت دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے حضرت امام سجاد امام زین العابدین دا بڑا خوبصورت اور تبصرہ لکھیا کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام زین العابدین حجرہ اسود دا بوسے لے رہے سن اور لوگ نواسہ مصطفیٰ دا بوسہ لے رہے سن، کہ کتنا عظیم خون ہے، کتنا مبارک انسان ہے، کتنی عزت اور عظمت والا ہے، جیدی رگا دے اندر خون محمد مصطفیٰ ہے۔ حشام بن عبد الملک حیران ہو گیا اور پریشان ہو گیا کہ لوگاں نے مینوں نہیں چومیا، میرا اتنا احترام نہیں کیتا جتنا احترام امام زین العابدین دا کیتا۔ ایک شاعر نے کہا، او حشام بن عبد الملک تیری رگا دے اندر خون رسول نہیں، یہ دی رگا دے اندر خون مصطفیٰ ہے۔ لوگ اس کا احترام کر رہے ہیں۔ اور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ نے دوسرا واقعہ میرا اور آپ دا امام حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا لکھیا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں ملک شام دے اندر چلا گیا، میں ملک شام دے اندر چلا گیا، آپ دے مرشد بھی ملک شام دے ہی سن، حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خدلی رحمت اللہ علیہ آپ دے مرشد سن۔ حضرت ابو الفضل محمد بن حسن خدلی رحمت اللہ علیہ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ مرشد کامل سن، اور جس دن حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے آپ نے مرید کیتا سنے، حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نے جدو آپ مرید ہوئے، مرشد کامل نے فرمایا کہ بیٹا آنکھاں بند کر سورہ اخلاص شریف پڑھ۔ حضرت محمد بن حسن الخدلی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اے علی حجویری آسمان وال توجہ کرو۔ آپ کہتے ہیں کہ میں جدو آسمان وال نگاہ اٹھائی، لوح محفوظ تے جو تحریر سی ساری پڑھ کے سنا دیتی سی۔ اتنے کامل مرشد آپ مرید سن حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ نے ایک واقعہ لکھے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر، آپ کہتے ہیں کہ میں حضرت سیدنا بلال حبشی دے روضہ مبارک تے چلا گیا، اور جدو میں آپ دے روضہ مبارک تے گیا، میں رات سرکار دی بارگاہ دے اندر گزاری، ساری رات گزر گئی، اور میں آپ دے تذکری کرتا رہا کہ اے بلال تو اتنی عزت اور عظمت والا انسان ہے کہ تیرے تے میرا مصطفیٰ بھی فخر کر دسی، تیرے عاشق کون تھے۔ آپ کہتے ہیں کہ رات جدو گزری میری قسمت جاگی کے خواب کے اندر مدینے والے کا دیدار نصیب ہو گیا مجھے۔ حضرت مخدوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کہنے رہے میں نے جدو راتی خواب کے اندر سرکار دو عالم دی زیارت ہوئی، وہ زیارت اس طرح ہوئی، آپ نے واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھے کشف المحجوب کے اندر۔ آپ کہتے ہیں کہ زیارت میں اس طرح ہوئی کہ میں کی دیکھنا کہ میں مکہ شریف چلا گیا، باب شیبہ ایک دروازہ ہے خانہ کعبہ دا، کہنا ہے کہ میں اپنی گناہگار اکھاں نال کی دیکھنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کعبے دے اندر داخل ہو رہے سن، اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود دے اندر ایک ضعیف انسان اٹھایا ہے، اور میں محسوس کر رہا سی کہ کوئی بڑھا بندہ ہے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے نے میں جدو حضور علیہ السلام دا چہرہ رسول تکیا، میں کوشش کی تھی کہ میں حضور دی بارگاہ بھی سوال کر دیاں، لیکن میں جدو اپنا قد کاٹ دیکھیا، میں اپنا وجود اور جسم میں دیکھیا، ایک خیال آیا کہ ایسا نہ ہوئے کہ سوال کرنا حضور دی بارگاہ دے اندر بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کہنے نے کہ میں اجے اپنے دل بھی سوچ رہا سی، میرے حضور مسکرا کے کہنے لگے علی حجویری سوال کرنا تیرا کام ہے، جواب دینا مصطفیٰ دا کام ہے۔ حضور سمجھ گئے ساں کہ علی حجویری میرے تے سوال کی کرنا چاہنے۔ آپ نے سوال کر دیتا، حضور ہے تے دسو یہ تہاڈی گود دے اندر کون ہے، یہ کون خوش بخت انسان ہے جڑا مصطفیٰ دی گود دے اندر کھیڈ دے، حضور دی گود دے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے علی حجویری یہ تیری امت دا امام ہے، یہ دا نام امام اعظم امام ابو حنیفہ ہے۔ امام ابو حنیفہ دی ذات مبارک ہے جہدے نال خدا بھی پیار کرتا ہے، محمد مصطفیٰ بھی پیار کر دے سا۔ اور حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ نو حضور علیہ السلام نے چمیا چٹیا اپنی گود کے اندر اٹھایا۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ پھر سمجھ گئے سن حالانکہ آپ دا سلسلہ قادری نہیں سی، چشتی نہیں سی، سوبردیہ نہیں سی، کلندریہ ویسیہ نظامیہ نہیں سی، آپ دا سلسلہ سی جنیدیہ۔ حضرت امام جنیدی رحمت اللہ علیہ دے آپ پیروکار سن۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ
آپ بھی سمجھ گئے اور حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر آپ نے سوال کر دیتا حضور امام اعظم نال اتنا پیار کیوں کر دیو؟ فرمایا کہ امام اعظم دی وہ ہستی ہے کہ جن نے میری ہر سنت نو زندہ فرما چھڑیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سارے پڑھ لو، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، سارے پڑھ لو مل کے پڑھ لو، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانے سلام شمع بز میں دان، پڑھ لو اپنے آقا دا سلام مل کے پڑھ لو، مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھو سلام مصطفیٰ جانے رحمت ہو سلام شمع بز میں دار، اور جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم دم آ گیا، اس نگاہ عنایت بلا ہو سلام مصطفیٰ جانے رحمت بلا ہو سلام شمع بز میں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ ایسے کامل پیر سن، اللہ دی قسم فرض تے بڑی دور دی گل ہے، اپنے نانے دی سنت بھی نہیں قضا ہو دیا، ساری زندگی فرض نماز دا تے بڑا مقام ہے، اپنے نانے دی سنت بھی نہیں قضا ہو دیتی۔ اور مخدوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ دی سیرت اٹھاؤ کہ 40 سال تک آپ نے عشاء دے وضو دے نال صبح نماز فرض بھی ادا کر دے رہے سنا، 40 سال تک۔ کیسی ہو عبادت سی، کیسی ہو ریاضت سی، کیسا وجود سی اور کیسا خون سی کہ جنہیں ساری زندگی اپنے نانے دی ایک ایک سنت نو زندہ فرمایا سی۔ کوئی عام پیر نہیں سی حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، بلکہ وہ ہستی سی جنہ دے بارے پیرہ دے پیر دستگیر پیر روشن ضمیر حضرت غوث العظم شہنشاہ بغداد نے فرمایا کہ میری زندگی بھی حضرت داتا صاحب زندہ ہوندے تے میں انہاں دی خدمت وچ حاضر ہو کے ضرور میں فیض حاصل کرتا کہ حضرت غوث العظم دا فرمان ہے، فرمایا کہ میری زندگی وچ حضرت مخدوم لاہور دا زمانہ ہوندا میں ضرور آپ دے کول چل کے جاندہ اور آپ کول فیض حاصل کرتا۔ حضرت مخدوم لاہور حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ آپ نے ہر دور دے ولی نو فیض عطا فرمایا۔ حضرت میاں میر جیسی ہستی، حضرت مادو لال جیسی ہستی، حضرت بی بی پاک دامنہ دی خدمت وچ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ خود جاندے رہے سنا، اور آج بھی بی بی پاک دامنہ رحمت اللہ علیہ آپ دے دربار تے جاؤ، آج بھی ایک جگہ تعین ہے۔ حضرت مخدوم لاہور کہندے نے کہ جدو دل بے چین ہوندا سی، دل وچ پیشانیاں پریشانیاں مختلف سوال پیدا ہونا، آپ کہندے سن کہ میں نواسی رسول دی بارگاہ دے اندر جانا اور ایک پاسے بیٹھ کر نواسی رسول دا صدقہ مولا دی بارگاہ دے اندر جو بھی دعا کرنا رب نے پوریاں کر چھڑنیاں سن۔ حضرت داتا صاحب رحمت اللہ علیہ بی بی پاک دامنہ رحمت اللہ علیہ اج بھی آپ دا مزار لاہور دے اندر موجود ہے، آپ دے مزار پاک دے جاندے سن، لیکن آپ دے عزت اور احترام دا مقام سی کہ ساری زندگی حضرت داتا صاحب دے آپ دے مزار نو ہاتھ نہیں لگایا سی، ساری زندگی حضرت بی بی پاک دامنہ دے مزار اقدس نو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور آج بھی میں اپنے دوستہ سنگیا بیلیاں نو اپیل کرنا چاہنا، نواسی رسول دا دربار ہے، جب بھی جاؤ سر جھکا کے جاؤ، اکھاں جھکا کے کھڑے ہوو اور کوشش کرو کہ دور کھڑے ہو کے فاتحہ کرو اور دعا منگو۔ میرا ایمان اور عقیدہ ہے
حضرت بی بی پاک دامنہ بہت بڑی کامل ہستی آپ دے صدقے تہاڈیاں مشکلاں حل ہون گیا انشاءاللہ. جنہاں دی خدمت دے اندر حضرت مخدوم جیسی ہستی جاندی رہی, حضرت داتا صاحب جیسی ہستی جاندی رہی, اور حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی کوئی عام ہستی نہیں سا. آپ دی عزت اور آپ دا مقام پوچھنا تے بابا فرید کو پوچھ لو, حضرت فرید کو. اج بھی ایس ایس پی آفس دے اندر آپ دا ٹبا موجود ہے, جس ٹبے تے بیٹھ کر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آنا, آپ نے اس ٹبے تے بیٹھنا, اور پھر داتا صاحب دی بارگاہ دے اندر جدو بھی جانا, آپ ہمیشہ پیرا نہ چل کے نہیں گئے بلکہ ٹخنیاں دے بل چل کے جاندے سن, اور آپ کہندے سن کیسا نہ ہوئے کہ میرے یار دے سر تو میرا قدم اونچا ہو جائے اور میری ساری زندگی دی عبادت ہی ضائع ہو جائے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہستی نے دسیا اگر ان ہستیاں کو کچھ پانا ہے تو ادب بھی کرنا ہوگا. اور حقیقت ہے کہ طریقت کے اندر جن نے بھی مقام پایا ہے, جو کچھ پایا ہے وہ ادب دی وجہ تو پایا ہے. میرے سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ دا آخری شعر میں سنا کے ختم کرنا چاہنا کہ حضرت سلطان باہو نے زندگی دا ایک نچوڑ کٹ کے دس چڑیا. زندگی اصل وہ ہوئی ہے کہ جڑی کامل مرشد دی صحبت وچ گزرے اور کامل مرشد دی نگاہاں وچ رہ کے گزرے. آپ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, تے کی کرنا ہی تسبیح اے پڑھ کے علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا, تے کی کرنا ہی علم اے پڑھ کے تے چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹے, تے کی کرنا ہی چلیا اے پڑھ کے تے جاگ بنا اور دودھ جم دینا باہو تے پاویں لال ہوون کڑ کڑ کے من نہ پھریا. بس سنگیاں دی عادت ہے کہ تسبیحاں پڑھدیاں ادنا گلاں کر ادنا گلاں کر. تسبیح اتنی پڑھ, اور جب تسبیح پڑھے وہ تصور خیال کر کے تسبیح پڑھ کہ میں جدی تسبیح پڑھ رہا میں وہ مخاطب ہوں. فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری من نہ پھریا تے کی کرنا تسبیحاں پڑھ کے علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا. کہ دنیا میں شیطان کو بہت علم سی, چپے چپے تے سجدے رکوع قیام کرتا رہا, لیکن ادب نہیں سی. نبی دی بارگاہ وچ ناکام ہویا, نا مراد ہویا, ساری زندگی لعنت دی بندی رہی. علم پڑھیا اور ادب نہ سکھیا تے کی کرنا علم پڑھ کے اور چلے کٹے اور کچھ نہ کھٹیا. فرمایا کہ کسی کامل مرشد دی توجہ دے سامنے بیٹھ کے چلے کر. حضور سلطان پاک فرماتے ہیں کہ مرشد و سیڑھی ہے جڑا دو جگ دی خوشی وکھاوے, اول غم ٹکڑے دا بیٹے ود مولا دا راہ سمجھاوے. ایسے کامل مرشد دے لڑ لگ جڑا تیری زندگی بدل چھڑے, تیری زندگی دا نظام خدا اور مصطفیٰ دے حوالے کر چھڑے. پھر فرمایا کہ چلے کٹے کچھ نہ کھٹیا تے کی کرنا چلیاں بڑھ کے, اور جاگ بنا دودھ جم دینا باہو پاویں لال ہو جاون کڑ کڑ کے ہو. کہ جب تک جاگ نہ پاؤ گے دہی نہیں جمے گی, لسی نہیں بنے گی, مکھن نہیں نکلے گا. کسی کامل مرشد دی توجہ ہوئے گی, زندگی دیا نظام اور زندگی دے تحریراں بدل جان گیاں. وآخر دعوانا الحمدللہ.